حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو افضل نیکی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ مروی ہے کہ جس شخص کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی رکھ دیتا ہے اور دنیا سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا مقدر ہوتا ہے، اور جس شخص کا مقصد آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام جمع کر دیتا ہے، اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر فتنہ اتنا تباہ کن ہوگا، تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو۔ پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر نصارائے روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔